شروع کر لیں جی؟ all right, thank you. السلام علیکم اور بہت مہربانی سب لوگوں کی کہ آپ تشریف لائے. آج ایک انتہائی حساس مسئلے کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور دل سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ تکلیف کا مقام ہے کہ ہمارے جو ریاستی آقا ہیں وہ کس طریقے سے انسانی مسائل کو بھی سیاسی لبادے میں چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان دا پروسیس لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو جیپرڈائز کر رہے ہیں. یہ مسئلہ جو ہم آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہتے ہیں یہ پی ٹی آئی فیملی کے لیے انتہائی حساس مسئلہ ہے، اور اس نے بہت سارے دلوں کو تکلیف دی ہوئی ہے، اور بہت مشکل سے جو قیادت ہے وہ ایک لیول آف پیس وہ قائم رکھے ہوئے ہے. بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں بشریٰ بی بی، عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ کی زندگی کو جو خطرات لاحق ہیں، اور جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رادر دین کہ ان کا ازالہ کیا جائے بلکہ اور بھی سچویشن جو ہے وہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ریاست جو ہے اور ریاستی آقا جو ہیں وہ اس کو انسانی بنیادوں کے اوپر ایڈریس کرنے کی بجائے ان کو سیاسی طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے مسئلہ حل ہونے کی بجائے اور خراب ہوتا جا رہا ہے. میں نے اپنے ساتھ 3 لوگوں کو اور تکلیف دی ہے. ہمارے سینیٹر صاحب ہیں ہمایوں مومنٹ صاحب، ڈاکٹر ہیں، نعیم پنجوتا وکیل ہیں، اور ابھی آ جائیں گی، ہمیں جوائن کر جائیں گی کمل شوذب صاحبہ جو ہماری ایم این اے رہی ہوئی ہیں، اور وہ بی بی کے ساتھ اور ان کے مسائل کے ساتھ بڑی ان کی قریب سے انہوں نے اس کا ملاحظہ کیا ہے اور وہ اس کو دیکھ رہی ہیں. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر مومن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک اس کا میڈیکل اپریزل جو ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے پیش کریں. تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سر. بس ٹھیک ہے. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح ہے، جو رپورٹ ہم لوگوں نے پڑھی، آپ لوگوں نے پڑھی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ انویسٹیگیشنز ہوئی تھیں، اور یہ یاد رکھیں یہ انویسٹیگیشن تقریباً 2 ماہ سے زیادہ وقفے کے بعد ہوا تھا. اچھا، ایک میڈیکل ٹرم میں ان کو جو جس ایج گروپ میں بشریٰ بی بی ہیں وہ ینگ کہلاتے ہیں، اور ان کی اگر کوئی پہلے سے ہسٹری نہ ہو تو اس میں کوئی اور چیز کو ایڈ کرنا کہ اس وجہ سے ہوا ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اب اس انویسٹیگیشن میں جس کو یہ لے کر جا رہے ہیں اس میں 2 چیزوں کو میں آپ کو بتاؤں گا، جس میں اینڈوسکوپی خاص طور پہ کی گئی ہے. اینڈوسکوپی ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ ایک ٹیوب پاس کرتے ہیں اور آپ اندر سے معدے کو دیکھتے ہیں، اور اندر سے جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کھانے والی نالی ہے اس کو آپ اندر سے ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے. اس میں 2 چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک انہوں نے کہا ہے کہ ایسوفیجائٹس، وہ جو معدے سے اوپر جو ٹیوب ہوتی ہے اس کو ہم ایسوفیگس کہتے ہیں، اس کے لوور حصے میں ایسوفیجائٹس مینز کہ وہاں پہ کوئی انفلیمیشن ہوئی ہے. انفلیمیشن کو دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی چوٹ لگی ہے، یا کوئی ایسڈ گیا ہے، یا کوئی الکلائن، یا کوئی ایسا کیمیکل ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے جس نے اس کے اوپر کے لیئر کو جلا دیا ہے، دکھا دیا ہے. پھر دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو سٹمک کے اندر کی لیئر ہے وہ بھی انفلیمڈ ہے اور سوولن ہے. اب اس کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں. یہ یاد رکھیں رپورٹ کے نیچے ہمیشہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کلینکلی ایویلویٹ کریں، کہ یہ جو ہم رپورٹ کر رہے ہیں اس کے کلینکلی جو مریض اپنی بتا رہا ہے، ہسٹری بتا رہا ہے، اس کے ساتھ کہیں کو ریلیشن تو نہیں ہے. اب جب ہم ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو مریض کہتا ہے مجھے ایک کھانے کے اندر کوئی ایسی چیز گئی ہے کہ اس کھانے کے بعد فوراً میری طبیعت خراب ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ اس میں ایک دو جو نارمل ہاؤس ہولڈ چیز ہوتی ہے، ہارپک اس قسم کی چیز ہے، اس طرح کی کوئی چیز کسی نے ان کو کہا ہے کہ یہ دی گئی ہے. اچھا، وہ اگر ہم جنرلی دیکھا جائے تو جو چیزیں آپ کو ہم ایز اے پوائزن کر سکتے ہیں اس میں ایسیڈک ہو سکتا ہے، الکلائن ہو سکتا ہے، ہیوی میٹلز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کامن چیزیں جو دی جا سکتی ہیں،
اب ہوا یہ تھا کہ جب انہوں نے دیا اور ان کا خیال تھا کہ خدا نخواستہ ان کی زندگی کو پرابلم آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بچانے والی بھی ہے لینے والی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. تو جب انہوں نے کمپلین کی تو ان لوگوں کو ڈر لگ گیا، یہ پکڑے گئے سارے. تو جب پکڑے گئے انہوں نے 2 ماہ سے زیادہ عرصے تک کوئی ٹیسٹ ہونے نہیں دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر اس وقت ٹیسٹ ہو جاتے تو جو آج اینڈوسکوپی میں نظر آ رہا ہے وہ اس سے شاید 10 گنا 20 گنا زیادہ نظر آتا. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے ان ٹیسٹ کی جو چیزیں نظر آ رہی ہے میں سمجھوں گا کہ کچھ ہوا تھا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹیسٹ یہ جو چیزیں یہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ پوائزننگ کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتی. یہ پوائزننگ اس کی وجہ سے یا پوائزننگ کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہیں. تو اگر میں ہسٹری لوں مریض کی اور میں ان ٹیسٹ کو دیکھوں 2-2.5 مہینے بعد ہیں، تو میں ضرور اس چیز کی طرف جاؤں گا کہ شاید پوائزننگ یا پوائزننگ کے بہت ہائی چانسز ہو سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہاں اس وقت اگر انویسٹیگیشن ہو جاتی ہے، اس وقت بلڈ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے لیور نیکروسس بھی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اور ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو بہت سارے ٹیسٹ پہلے 24 آورز میں کروانے پڑتے ہیں. تو اگر ایز اے ڈاکٹر جب میں ان چیزوں کو دیکھوں اور ان چیزوں کو ایویلویٹ کروں تو میں پوائزننگ کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتا. خالی رپورٹ 2.5 مہینے بعد مینز نتھنگ. اگر آپ اس کو اپنی ہسٹری کے ساتھ کر کے دیکھیں اور اس وقت کوئی فزیکل ایگزامینیشن ساری چیزیں ہوتی تو پھر اس کے لحاظ سے ہم کر سکتے تھے. تو میرے لحاظ سے یہ ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم پاکستان تحریک انصاف والوں کو بہت سخت تشویش ہے. اور خاص طور پہ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان نے جو کہا ہے، جو باتیں کی ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس کے اندر ایک وہ جو ہوتی ہے نا پٹھان کی فطرت جو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں مجھے جو مرضی کرتے ہو کر لو، میں برداشت کرتا رہوں گا، لیکن جس دن میرے گھر میں گھسے اس دن میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. یہ اس کی ایک فطرت ہے. جتنے بھی پٹھان ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، ایک دفعہ ان کے گھر میں گھس کے دیکھا وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، یا مر جائیں گے یا مار دیں گے. وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں پٹھانوں کی. تو ان چیزوں کے لحاظ سے جب آپ ہمارے گھروں میں گھسنے شروع ہو جائیں گے اور جب آپ ہمارے گھر کی خواتین کو زہر دینے کی کوشش کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بڑا سیریس مسئلہ ہو جاتا ہے. اور اس کو ہم سب لوگوں کو، آپ کو، ہم سب لوگوں کو، ہمیں اس کو سیریسلی کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو پراپر طریقے سے ان کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. اور ان کو ہم لوگوں نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کی جب پلیٹلیٹس گر رہی تھی تو انہی کے ڈاکٹر آ کے ان کو دیکھ رہے تھے، انہی کے ڈاکٹر ان کے علاج کر رہے تھے، اور اسی کے لیے وہ باہر چلے گئے تھے، انگلینڈ چلے گئے تھے 10 دن کے لیے، آئے 4 سال بعد ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی ٹریٹمنٹ وہاں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم تو پاکستان سے باہر بھی نہیں جانا چاہتے. ہم کہتے ہیں پاکستان کے اندر ہی کراؤ، لیکن وہاں سے کراؤ جہاں ہمیں اعتبار ہو ڈاکٹر کے اوپر. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. آپ بے شک اپنے ساتھ لوگ بٹھائی رکھو نا، آپ کے بھی ڈاکٹروں کر کے دیکھ لیں. انگلینڈ میں تو کوئی ہمارے ڈاکٹر نہیں تھے، وہاں پہ تو جاتے ساتھ ہی بلکہ جو ہی جہاز میں چڑھے تھے پلیٹلیٹ ٹھیک ہو گئے تھے. تو وائی ناٹ دس تھنگ؟ سو اس چیز کے لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزوں کو دیکھ کے مجھے تھوڑی سی تشویش ہے انویسٹیگیشنز کے اوپر کہ یہ جو چیزیں یہ شاید اس کے اندر کوئی فاؤل پلے ہو. تھینک یو محمد صاحب، بہت مہربانی آپ کی. کافی دیر تک بنی گلہ کے اندر رہی ہے اور اس کے بعد وہ تیزی سے باہر نکل گئی. ہمارے کچھ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ وہاں پہنچے، انہوں نے اس ایمبولینس کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں روکی. اس کے بعد دوبارہ سے لیٹ نائٹ ایک اور ایمبولینس جو ہے وہ آئی. اس وقت تک ہمارے لوگ بھی وہاں پہنچ چکے ہوئے تھے اور وہاں سے بھی ہم لوگوں نے انہوں نے انفارمیشن لینے کی کوشش کی کہ کیا ہوا ہے، کیا پرابلمس ہیں، کیوں نہیں آپ ہمیں بتا رہے. ان کی فیملی کے جو لوگ تھے ان کو بھی آگاہ کیا گیا، وہ بھی آبویسلی کنسرن تھے جہاں جہاں بھی وہ تھے. لیکن غیر انسانیت کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے کسی فیملی ممبر کو یا کسی پارٹی ممبر کو کسی قسم کی کوئی بریفنگ دینے سے اعتراض کیا اور وہ اس کو اوائڈ کرتے رہے. بیکاز جیسا کہ سینیٹر محمد صاحب نے کہا ہے کہ یہاں ایک جرم کیا گیا ہے اور اس جرم کو چھپانے کی ناکام کوشش ہو رہی ہے. سو 2 لوگ ہمارے جو کہ کل رات کو بنی گلہ میں موجود تھے، ایک میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نعیم پنجوتا صاحب، یہ موجود تھے، اور ہماری
لیڈیز کی پریزیڈنٹ جو ہے کمل شوزب صاحبہ وہ بھی وہاں موجود تھی. میرا خیال ہے صبح ارلی آورس تک وہاں یہ موجود رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ نعیم پہلے بریف کر دیں ذرا آپ کو کہ اس کے جو کل کیا ہوا, اور پھر اس کے بعد پھر میں کمل کو کہوں گا کہ وہ اس کو. بہت شکریہ جی آپ سب دوستوں کا, آپ تشریف لائے, رؤوف صاحب نے موقع دیا. دیکھیں پہلی بات تو آپ کو بتانا چاہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جس وقت گرفتار کیا گیا تو اس وقت بشرا بی بی صاحبہ کی صحت بالکل ٹھیک تھی. نہ ان کو کوئی معدے کا کوئی پرابلم تھا, نہ ان کو کوئی ہارٹ کا کوئی پرابلم تھا, نہ ان کو کسی قسم کی کوئی بلڈ پریشر کی یا کسی قسم کا کوئی بھی ان کو بیماری تھی. تو یہ ساری صورتحال جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, رات جو صورتحال ہوئی, جو اس سے پہلے 2 مہینے ہو گئے ہم چلا رہے ہیں کہ ان کے ٹیسٹ کروائے جائیں, اس لیے لیٹ کیے گئے کہ وہ جو زہر کا اثر ہے وہ اندر سے زائل ہو. اور رات کی جو صورتحال ہوئی اس کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ رات کو بغیر اطلاع کے ایمبولینس بیمار ڈاکٹرز وہاں پر پہنچے, ہمیں کوئی نہیں بتایا گیا, ان کی فیملی کو کوئی نہیں بتایا گیا, جو کہ ان کا حق تھا بتانا کہ ان کی طبیعت خراب ہے. اور بعد میں ہمیں ایک سورس سے پتہ چلا کہ دن میں ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی لیفٹ سائڈ جو ہے وہ سینے میں, اور اس وجہ سے دن کو ڈاکٹرز کی ٹیم تھی, 2 لیڈی ڈاکٹرز تھیں یا 3, وہ گئے وہاں پر, انہوں نے ان کا چیک اپ کیا, اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے میڈیسن دی شاید اس کے اوپر انہیں آرام نہیں آیا, تو لہٰذا ان کی تکلیف بڑھی, جس کی وجہ سے رات کو دوبارہ ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پر گئی اور دوبارہ وہاں پر انہوں نے جا کر جو بھی چیک اپ کیا, جو بھی میڈیسن دی, ہمارا حق تھا, ان کی فیملی کا حق تھا کہ بتایا جاتا, لیکن وہاں سے گاڑی روکنے کی ہم نے کوشش کی کہ ڈاکٹرز بتائیں, وہ گاڑی روک کے ہمیں پتہ چلے, لیکن انہوں نے گاڑی ٹکر مار کے وہاں بھگا کر لے کر نکل گیا اور ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی. ابھی تک ہمیں کوئی انہوں نے انفارمیشن نہیں دی کہ ان کی صحت کے حوالے سے کیا کل ایسی صورتحال پیش آئی. اس میں آپ کو بتانا چاہوں کہ دیکھیں پیمز ہاسپٹل کی طرف سے ایک وہ اعلامیہ کہتے ہیں یا ان کا بیان ہے وہ ایک جاری کیا گیا ہے. اس بیان کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی طرف سے ہمیں یہ چیسٹ کے حوالے سے پین اور اس کے ساتھ ساتھ معدے کے حوالے سے انہوں نے جلن کے حوالے سے ہمیں شکایت کی, جس کے اوپر ہم جا کر گئے ہیں اور ہم نے بہتر لائف سٹائل اور معدے کے حوالے سے کچھ ٹیسٹ اور اچھا کھانا جو ہے وہ تجویز کیا ہے. آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں انہوں نے تسلیم کر لیں, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے تسلیم کر لیں کہ واقعی ان کی طبیعت جو ہے خراب تھی اور وہ یہ شکایات کر رہی تھیں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو لوگ جن لوگوں نے گرفتار کیا ہو, جن لوگوں نے کیسز بنائے ہو, ان کی کسٹڈی کے اندر کس طرح سے علاج جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ہم فی الفور مطالبہ کرتے ہیں, ہم فی الفور کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل شوکت خانم ہاسپٹل سے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جائے اور ان کے ڈاکٹر کی جو ہے سرپرستی میں وہ ان کا علاج کروایا جائے, اور جن لوگوں نے زہر دیا ہے ان کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف کارروائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں. تھینک یو پنجوتا, ویری کائنڈ آف یو. کمل. چیئر چینج کرنا ٹھیک ہے. اور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے اور رؤوف حسن صاحب, نعیم صاحب نے آپ کو بتایا ہے بشرا بی بی کی جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے, میں کچھ تھوڑی سی اور بھی بات کروں گی, کیونکہ موجودہ ٹائم میں رجیم چینج کے بعد آپ نے پاکستان میں یہ روایت پڑتی دیکھی ہے کہ خواتین کی ٹارگٹنگ کس طرح کی جاتی ہے. میں صرف یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ کیا کیوں جا رہا ہے. میں دعوے سے کہہ رہی ہوں کہ آپ میں سے کسی نے بشرا بی بی کو کبھی ٹویٹر پہ نہیں دیکھا, کسی اور سوشل میڈیا کے فورم پہ نہیں دیکھا, کسی پولیٹیکل فورم پہ بیٹھ کے پالیٹکس کرتے نہیں دیکھا, تو کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سابق وزیر اعظم کی جو اہلیہ ہیں, سابق خاتون اول, جنہوں نے ایون خاتون اول ہوتے ہوئے بھی کوئی اسٹیٹ کے پروٹوکولز انجوائے نہیں کیے, آپ نے ان کو کسی تقریبات میں نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ آئی ہوں یا انہوں نے کوئی سیاسی بیانات دیے ہوں, اور ان کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ باقی خواتین بھی, دیگر خواتین بھی, ہمارے جو چیئرمین ہیں ان کی بہنیں بھی,
آج تک انہوں نے کبھی کسی بھی سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی، نہ کسی پارٹی کے عہدے کو انجوائے کیا ہے، نہ سینٹ میں، نہ نیشنل اسمبلی میں، نہ کسی صوبائی اسمبلی کی وہ رکن ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ دراصل نشانے پہ عمران خان ہے. جس طرح ہمایوں محمد صاحب نے بتایا ہے کہ غیرت مند انسان ہے، ان کے گھر کی ان پردے دار خواتین، ان کی بیوی کو جس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تڑپایا جا رہا ہے، سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے، تو مقصد سارا صرف اور صرف عمران خان سے این آر او لینا ہے، قیدی نمبر 804 سے این آر او لینا ہے. کیوں؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے اس پاکستانی عوام کے لیے حقیقی آزادی کا خواب دیکھا ہے، اس عوام کو شعور دی ہے، نوجوانوں کو زبان دی ہے، ہمارے حقوق کی بات کی ہے، خواتین کو سیاست میں مقام دیا ہے. آج یہاں پر علیمہ باجی نہیں ہے ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ، کمل شوزب اس لیے بیٹھی کیونکہ وہ اس کی پارٹی کی رکن ہے. یہاں پہ رؤوف حسن صاحب بیٹھے، ان کے خاندان کا کوئی بندہ نہیں بیٹھا. آپ اس وقت اسمبلیوں میں ذرا نظر دوڑائیں، اس وقت آپ دیکھیں اپنی حکومتوں میں چاچا، بھتیجی، بیٹے، بیٹیاں، وہ جناب انکنٹیسٹڈ آصفہ بھٹو صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، فرسٹ لیڈی کا سٹیٹس ان کو دے دیا گیا ہے. پاکستان کے ہر اسمبلی میں آپ کو موروثیت نظر آئے گی، لیکن ایک پارٹی ہے جس کا لیڈر نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا رہا ہے. یہ وجہ ہے کہ بشرا بی بی کو تڑپایا جا رہا ہے. کیا بات تھی کہ 2 مہینے تک ان کے ٹیسٹ نہیں کیے گئے؟ کیوں نہیں کیے گئے؟ جب پہلی دفعہ بھی نعیم پنجوتا نے بھی آ کے بات کی، باقی سب نے، ہم سب نے بارہا یہ اجاگر کیا کہ وہ بتا رہی ہیں کہ مجھے تکلیف ہے، میرے حلق سے کوئی پانی تک نہیں اتارا جا رہا. اتنی ٹارچر کرنا، اتنا تکلیف دینا، یہ سوائے اس کے کہ کوئی نیچ دشمنی کر سکتا ہے کہ گھر کی عورتوں کو اس طریقے سے ٹارگٹ کیا جائے. گھر کی پردے دار خاتون کو آپ سیاست میں گھسیٹے. پہلے عدت جیسے گھٹیا شرمناک کیسز میں ان کو نامینیٹ کیا گیا، اور ان کیسز کی کیا حقیقت ہے؟ ان کیسز کی حقیقت سابق انٹیریئر منسٹر نے بڑے کھل کے بتا دی ہے. جس کے دور میں یہ کیسز بنتے رہے، جو رانا ثناء اللہ کے دور میں جن میں یہ کیسز بنتے رہے، جس وقت یہ پھپکیاں کسی جاتی تھیں، سابقہ خاتون اول کے نام پہ اتنے بڑی بڑی داستانیں اور پریس کانفرنس کی جاتی تھی، آج اس نے آ کے بتا دیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں، تو یہ سارے کیسز ختم ہو سکتے ہیں، وہ آرام سے باہر آ سکتے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کے تمام کیسز صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نتیجہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ خاتون اول بشرا بی بی جو ایک غیر سیاسی گھریلو پردہ دار ایک عزت دار خاتون ہے، اس کے اوپر جس قسم کے بیہودہ چارجز لگائے گئے، جس طرح کے الزامات اور کیس لگا کے ان کو قید حبس بیجا میں رکھا گیا ہے، زبردستی ان کو بند کیا گیا ہے، نظر بند کیا گیا ہے، ان کو اس وقت سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا. ان کی طبیعت خراب ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا اندر سلوک ہو رہا ہے. ڈاکٹرز کی ٹیم جاتی ہے، ہمیں یہی نہیں معلوم ہے کہ وہ کس لیے گئی ہے اور کیا ٹریٹمنٹ کر کے آ رہی ہے، کس قدر ان کی طبیعت خراب تھی، کتنی تشویشناک حالت تھی. کیوں اس خاتون کو اتنا ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ صرف نشانے پہ عمران خان ہے. صرف عمران خان سے یہ ڈیل کرنی ہے کہ تم اس عوام کو آگاہی نہ دو، اس کے حقوق کی بات نہ کرو، غریبوں کے لیے کوئی کام مت کرو، اس ملک کی جو اکنامکس تھی اس کو ٹرن اراؤنڈ کر کے 6.1 گروتھ ریٹ پہ نہ لاؤ، اور اس کے علاوہ انڈسٹری کو نہ چلاؤ. غریب کسان کی فکر کرنا چھوڑ دو، اپنے نوجوانوں کو فکر کرنا چھوڑ دو. اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیوں بلند کرتے ہو؟ جا کے تسبیح پکڑ کے کیوں جاتے ہو؟ کیوں لا الہ الا اللہ جا کے اقوام متحدہ میں کرتے ہو؟ یہ سب کچھ بند کر دو. اور اس سب کے لیے ٹارچر کس کو کیا جا رہا ہے؟ بشرا بی بی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. میں یہاں سوال پوچھتی ہوں، آپ کے 6 سینئر ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیٹر لکھا ہے کہ ہم اپنے فیصلے صحیح طریقے سے نہیں دے پا رہے، مداخلت ہو رہی ہے. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں، تو کیا اسی دور میں، اسی وقت میں جب ججز کہہ رہے ہیں کہ ہم انصاف نہیں دے پا رہے، کیا ڈاکٹرز آپ کو صحیح رپورٹ دے سکیں گے؟ وہ ڈاکٹر جن کو اپنی مرضی سے، جو بشرا بی بی کو زبردستی اپنی مرضی سے لے جایا گیا ہے، اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے جا کے چیک اپ کرایا گیا ہے، اور پھر اپنی مرضی کے رپورٹیں دے کے اور سارا دن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ رات کو 11 بجے جو ہے نہیں وہ رکی ایمبولنس، اور وہ ڈاکٹرز وہاں سے تیزی سے نکل گئے اور کسی کو بتانا پسند نہیں کیا کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بشرا بی بی اندر بنی گالہ میں اگر موجود تھی تو ہمیں کیوں ایکسس نہیں دی گئی؟ کیوں ہمیں بتایا نہیں گیا؟ ان کی فیملی کو کیوں انفارم نہیں کیا گیا کہ وہ جا کے ملیں، دیکھیں، تسلی کریں؟ جن کے ذمے ہے وہ، جن کی کسٹڈی میں ہے وہ ذمہ دار ہیں.
اگر اس وقت ان کے ساتھ کچھ بھی اوپر نیچے ہوگا. اور جس طرح ہمارے لیڈر نے بات کی ہے کہ پھر جو ذمہ داران ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا, اور ہم نہیں چاہتے کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہو, لیکن حالات اور جو ان کی جو طبیعت کی ناسازی ہے اور جو ان کی فیملی ریزرویشنز اٹھا رہی ہے, اور جس طریقے سے چوروں کی طرح آدھی رات کو یہ جو شب و خون مارا جاتا ہے, خاموشی سے جایا جاتا ہے, پتہ نہیں کون سے ڈاکٹرز کو لے جایا جا رہا ہے اور کیا ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. اس کے بعد شدید ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو شوکت خانم میں ان کا علاج ہونا چاہیے, اور یہ جو تمام پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور فسطائیت کے نتیجے میں ان کے اوپر بیہودہ قسم کے کیسز بنائے گئے ہیں, یہ ختم ہونے چاہیے اور ان کو آزاد کیا جائے, ان کو حبس بیجا میں نہ رکھا جائے. اور اگر بہت زیادہ ضرورت ہے آپ نے خواتین کے ہی ذریعے اپنی سیاسی انتقام سیٹل کرنے ہیں, تو پھر ان کو اڈیالہ میں شفٹ کیا جائے. کیوں ان کو بنی گالہ میں اس طریقے سے رکھا گیا ہے جہاں پہ کیمراز لگائے گئے اور ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے؟ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ بشرا بی بی کے ساتھ انصاف کیا جائے, جس کی ہمیں امید تو نہیں ہے, لیکن ہم آواز اٹھائیں گے. یہ ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے. اس ملک میں آئین کو معطل کیا گیا ہے اور جمہوریت کی بساط لپیٹی گئی ہے, اور سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ جنہوں نے ملک میں جمہوریت کی آواز اٹھائی اور جمہوریت کو اسٹیبلش کیا ہے, اور اس کے سلسلے میں ساری ٹارگیٹنگ گھریلو خواتین کو کی جا رہی ہے, چاہے وہ خان صاحب کی بہنیں ہو یا ان کی بیوی ہو. تو ہم اسٹرانگلی یا ان کی کارکنان ہو, تو ہم یہاں پہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کا فوری طور پر علاج ان کی مرضی سے ان کے ڈاکٹر سے کیا جائے, اوپن کیا جائے, ان کو شوکت خانم میں ایڈمٹ کرایا جائے اور ان کا وہاں پراپر طریقے سے علاج ہو. تھینک یو. دیکھیے دوستو, ظلم کی رات جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. ظلم کی رات ہم نے برداشت کر رہے ہیں, 2 سال سے کر رہے ہیں, لیکن یہ ختم ہوگی. جیسا کہ قبل نے کہا ہے کہ خان صاحب کی آواز جو ہے, انہوں نے جو میسج دیا تھا وہ ہمارے دلوں میں اور پی ٹی آئی کی تمام فالوورز, ورکرز, ایکٹیوسٹس کے دلوں میں ریزونیٹ کر رہا ہے. انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ اگر بشرا بی بی کو کچھ ہوا تو کون رسپانسبل ہوں گے, اور ہم ان کی آواز کے پیچھے کھڑے ہیں. پوری پارٹی جو ہے ایک آواز کے ساتھ کھڑی ہے, اور اگر جو ہمارے بڑے سمپل اور بیسک اور وہ ایسے مطالبات جو کہ آئین جن کو گارنٹی دیتا ہے, اگر وہ بھی ان کے مطابق بشرا بی بی کا علاج نہیں ہوتا, تو پھر میرا خیال ہے کہ حالات جو ہیں وہ پارٹی کی لیڈرشپ کے کنٹرول سے بھی نکل جائیں گے. میں اس کی نشاندہی کرنا بہت امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے باقی ادارے ہیں ان کا جو کردار رہا ہے اس سارے عرصے میں, ایکچولی تو 2 سال سے بلکہ 76 سال سے, لیکن خاص کر ان 2-2.5 مہینوں میں جب کہ بشرا بی بی کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہے, وہ انتہائی افسوسناک ہے. خاص کر جوڈیشری جو ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. جوڈیشری اس وقت ملک میں انصاف پرووائڈ کرنے میں تو کلیتاً ناکام رہی ہے, لیکن انصاف کے جو وائلیٹرز ہیں ان کے پروٹیکٹر کے طور کے اوپر کام کر رہی ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ خاص کر اس کی سربراہی جو ہے وہ انتہائی تک و دو سے اور بہت پیشن کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ شاید ان کے اپنے ماضی میں بہت کچھ چھپانے کو ہے جو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ظاہر ہو, لیکن وہ ظاہر ہوگا. کوئی چیز ایسی نہیں رہے گی اب جو کہ چھپی رہے, وہ سب کچھ سامنے آئے گا. ہمارا بھی وقت آئے گا, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی انتقام کی سیاست جو ہے وہ ہم پرسو کریں. اور ہمارے مینیفیسٹو جو ہم نے پبلش کیا اس دفعہ, اس میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. لیکن بشرا بی بی کے بارے میں پوری پارٹی بہت سینسٹیو ہے. خان صاحب ذاتی طور کے اوپر بہت سینسٹیو ہیں, اور جیسا کہ کمل نے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو تکلیف دے کے ایکچولی خان صاحب جو ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے. ان کی پکڑ جو ہے وہ منصوبے کا حتمی نقطہ ہے. پارٹی ریزالو کرتی ہے آپ کے سامنے, تمام لوگ ان کے بہاف کے اوپر میں یہ اسٹیٹ کر رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے, اور اس کے لیے ہمیں جس انتہا تک جانا پڑے گا ہم جائیں گے. جس انتہا تک, کوئی انتہا ہمارے لیے انتہا نہیں ہوگی. ہمیں جو کرنا پڑا وہ ہم کریں گے, لیکن ہم یہ ریاست کی فسطائیت جو ہے جس کا مظاہرہ لگاتار 2 سال سے ہو رہا ہے, لیکن اپنے وہ عروج کو ہمیں جب ہم کہتے ہیں کہ شاید اس سے اوپر نہیں جا سکے گی تو وہ اس سے بھی اوپر چلی جاتی ہے. اب نے انہوں نے انسانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے. ہم اس پلیٹ فارم سے ایک وارننگ ایشو کرنا چاہتے ہیں ہمارے جو ریاستی ناخدا بنے ہوئے ہیں ان کے لیے, کہ اب بھی موقع ہے, اب بھی وقت ہے ان کے لیے کہ وہ دے شوڈ ٹیک اے اسٹیپ بیک. اگر وہ نہیں اٹھائیں گے, نہیں اسٹیپ بیک واپس لیں گے, تو پھر پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ خود ان کو مجبور کریں گے کہ نہ صرف وہ اپنا اسٹیپ واپس لیں بلکہ اور بھی ان کو اس وقت بہت کچھ کرنا پڑے گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس نیچ تک حالات آ جائیں اس ملک میں.
ہم بالکل اس کی ورج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت. ہمارا پیشنس جو ہے وہ بالکل سیچوریٹ ہو چکا ہوا ہے. اس سے آگے بڑھنا جو ہے شاید ہمارے لیے پاسبل نہ ہو, ہمارے کسی ورکر کے لیے, ہمارے کسی ایکٹیوسٹ کے لیے پاسبل نہ ہو. ہم بہت کچھ سن رہے ہیں, ہم بہت کچھ ان کو سہ رہے ہیں جو لوگوں ہمارے سے جو اپروچ کر رہے ہیں, اور وہ چاہ رہے ہیں, ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم یہ اسٹیپ لیں, یہ اسٹیپ لیں, یہ اسٹیپ لیں. پارٹی کی لیڈرشپ نے ابھی تک ایک پریگمیٹک اپروچ اڈاپٹ کی ہوئی ہے, لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے ہو نہیں سکے گی. سو میں ونس اگین ریاستی ناخداؤں کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا گھناؤنا فیل جو ہے وہ ختم کر دیں. بشرا بی بی کو ہماری ڈیمانڈ ہے کہ بشرا بی بی کو ان کی اپنی پسند, اپنی چوائس کے ہاسپٹل میں علاج کرایا جائے, جہاں ان کے اپنے ڈاکٹرز موجود ہوں, جن میں ہمارا ٹرسٹ ہے, ہمارا کانفیڈنس ہے, جن میں خان صاحب کا ٹرسٹ ہے اور خان صاحب کا کانفیڈنس ہے. یہ ہماری منیمم ڈیمانڈ ہے, اور اگر یہ نہیں ہوتی قبول تو پھر حالات کا جو آگے جس طرف حالات بڑھیں گے اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سروں پہ نہ ڈالی جائے. پھر ریاست کو وہ برداشت کرنا پڑے گا, اور جو ریاست کو چلا رہے ہیں اس وقت ان کو بھی وہ برداشت کرنا پڑے گا, جن کے چہرے تو نظر نہیں آتے ہیں لیکن ان کے آرڈرز جو ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر ہو, جو ہمارا صدر ہو, یا ہمارا چیف جسٹس ہو, اس کی کلیتاً تکمیل ہوتی ہے. ان میں اگر ہمت ہے تو وہ چہرے سامنے لائیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو ریاست کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ گھناؤنا فعل ختم ہونا چاہیے, یہ اب اور نہیں چل سکتا. سب لوگوں کا احتساب ہوگا, تمام لوگوں کا وداؤٹ ایکسیپشن احتساب ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا. شکریہ. یہ فیصلہ ہمارا ہے بھائی, یہ فیصلہ ہم کریں گے. آپ کو اگر کوئی آبجیکشن ہے ان کے کسی ججمنٹ کے اوپر, ایویلویشن کے اوپر, تو وہ بتائیے. پروفیشنل آپ بھی ڈاکٹر لے آئیں کسی کو اور وہ کوشچن کریں ان کو, تاکہ وہ بھی ایک نالج بیسڈ ہو رادر دین اے پولیٹیکل کانسیپٹ. ہم ایک سیاسی سبجیکٹ یہاں لے کے نہیں آئے, یہ انسانی سبجیکٹ ہے, یہ انسان کی زندگی کا سوال ہے بھائی. دیر از اے لمٹ. وہی جو گورنمنٹ کے مجرمین کر رہے ہیں وہ آپ بیٹھے یہاں کر رہے ہیں. آپ اس کو ایک سیاسی لبادہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مت کیجئے یہ کام, مت کیجئے یہ کام, مت کیجئے یہ کام. پروفیشنل سبجیکٹ ہے. آگے جی, نیکسٹ ون. جی آپ بولیے, آپ بولیے, آپ بولیے. بالکل نہیں ہے. ڈاکٹر عاصم کو اسی وقت ان کی ریزرویشنز تھی, ان کی آبزرویشنز تھی جو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. میں اس وقت ان کو نہیں لا سکتا, وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں, اور وہ شوکت خانم کو چونکہ وہاں ایک سینئر آفیسر ہیں اس لیے ہم ان کو اس میں انوالو نہیں کرنے چاہتے. لیکن ان کی ان پٹ اور ان کی جو ہمارے پاس موجود ہے اس کی بیسس کے اوپر ہم یہ بات کر رہے ہیں جو آپ سے کر رہے ہیں. اب دیکھیں گے اس کا وہ فیصلہ اس وقت ہوگا. پہلے تو ہماری کوشش اس وقت یہ ہے کہ بشرا بی بی کو علاج ملے جو ان کو وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری. وہ ان کو ملنا چاہیے, پہلے یہ ملنا چاہیے, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا جائے گا. دیکھیں, بشرا بی بی صاحبہ کو یا عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داران مریم نواز صاحبہ, شباز شریف صاحب, سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل, اور جنگل کا جو بادشاہ ہے وہ ہے, اور وہی ہوں گے کیونکہ ان کی کسٹڈی کے اندر وہ اس وقت ہیں. جی دیکھیے بی بی, رپورٹ بالکل نارمل نہیں ہے.
ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب کو میں نے وہ رپورٹ دیا ہے جو ڈاکٹر عاصم صاحب کی انپٹ آئی ہے, اسی کی بیسس کے اوپر انہوں نے اپنا انالیسس دیا ہے. اس انپٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ جی سوجن موجود ہے, اور جو کیمیکلز ہیں ان کے اسٹمک میں, ان کی مقدار جو ہے وہ یوزول نارمل سے بہت زیادہ ہے, جو ایکچولی ایک انڈیکیشن ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, کہ کوئی چیز, کوئی اب نارمیلٹی وہاں موجود ہے. اس اب نارمیلٹی کو جانچنے کے لیے میرا خیال اور جو ٹیسٹ ہے اس کو ریکمینڈ کیا ہے ڈاکٹر عاصم نے. اب وہ ٹیسٹ کراتے ہیں یا نہیں کراتے, فرینکلی یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی اس وقت بشرا بی بی کی صحت جو ہے وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ کنسرنس جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے ورکرز میں موجود ہیں. دیکھیں میں ایک بات میں تھوڑا بتا دوں. دیکھیں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب آپ ٹیسٹ کراتے ہیں نا, وہ ایک رپورٹ ہے, ایک ونڈو ہے, جیسے ایک تصویر کھینچتے ہیں آپ, وہ پوری مووی میں ایک تصویر ہے, وہ کیا بتاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری بات بتاتی ہو. اب آپ نے اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے کہ باقی سارے واقعات کو کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹیسٹ ہوا ہے یہ 2 سے سوا 2 مہینے کے بعد ہوا ہے, تو 2 سے سوا 2 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے اس چیز کو ہم نے ساتھ کو ریلیٹ کرنا ہوتا ہے کلینکلی کہ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں بالکل میں اسپیشلائز کیا ہوا, میں نے پلاسٹک سرجری میں, لیکن میں نے FRCS کیا ہوا ہے. وہ کرنے کے لیے یہ ساری چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے, اور اس کے لیے اینڈوسکوپی, یہ ساری چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ پرابلم ہے. اب اس کا جس کو ہم کہتے ہیں ڈفرینشیل ڈائگنوسس, ایک پرابلم ہے, اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک وہ بیکٹیریا ہوتا ہے, ہیلیکوبیکٹر کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسیڈیٹی اس وجہ, وہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ دوسری جو انجری ہے یہ کسی اور وجہ سے نہ ہوئی ہو. اگر آپ سوا 2 مہینے کا ویٹ کرتے ہیں تو بعض دفعہ چیزیں اپنے آپ کو ہیل بھی کر رہی ہوتی ہیں. اگر یہ چیز سامنے نہ ہوتی ہے, ہم نے یہ آواز نہ بلند کی ہوتی ہے, اتنا ہو ہا نہ کیا ہوتا, تو وہ تو اپنی طرف سے لگے ہوئے تھے. لیکن بعض دفعہ آپ کو اس بات کو آواز اٹھانی پڑتی ہے کہ یہاں پہ فاؤل پلے ہو رہا ہے, اور پھر وہ انہوں نے اتنا ٹائم, میں سوال اٹھاتا ہوں کہ انہوں نے سوا 2 مہینے کیوں ڈیلے کیا ہے. میرا سوال اٹھتا ہے کہ سوا 2 مہینے کیوں ڈیلے کیا ہے, اسی دن کرا لیتے نا. اگر اسی دن کراتے اور یہی ٹیسٹ ہوتا تو آج ہم یہ کہتے کہ ہاں شاید کوئی اور وجہ ہے جس کی طرف وہ نشاندہی کر رہے ہیں. تو ایک سیکنڈ جی کنول, آپ نے کچھ کہنا تھا. چلے بات. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قطر سے نہ ایمبولینس منگائی ہے, نہ ان کے کسی خاندان, نہ انہوں نے تیمارداری کے نام پہ انہوں نے ان کے کسی خان صاحب کو جو ہے وہ ضمانت دی گئی ہے کہ جی میں نے تو ان کی تیمارداری کرنی ہے اور ان کے لیے قطر سے ایمبولینس آئے گی اور ان کو ہم باہر بھیج رہے ہیں. نہ بشرا بی بی نہ عمران خان صاحب اس ملک سے کوئی ڈیل کر کے جانا چاہتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ ڈاکٹر عدنان صاحب کی پریس کانفرنسز اور جو میاں محمد نواز شریف صاحب کی 90% شریان دماغ کی بند, کڈنیز کا پرابلم, ہارٹ کا پرابلم, ہم یہ رونا یا نہیں رو رہے بیٹھ کے, اور نہ ان کی بیٹی کی طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیمارداری کرنی ہے تو مجھے ضمانت دے دو, تو 4 سال تک ضمانت ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. ہم یہاں جینوائنلی بتا رہے ہیں کہ ان کے سمٹمز ختم نہیں ہو رہے, ان کی تکلیف بڑھ رہی ہے. اور اگر 2 دفعہ اسی ہاسپٹل پمز سے اگر ایمبولینسز آ رہی ہیں اور ان کی تکلیف جو ہے وہ باہر آ کے نہیں بتائی جا رہی, تو دال میں کالا نہیں, پوری دال ہی کالی ہے. پھر وہ ان رپورٹس کو چیک کرنا چاہیے. کہ اینڈوسکوپی کہاں سے ہو رہی ہے, وہ سورس جہاں اینڈوسکوپی ہو رہی ہے وہ کتنی کریڈیبل ہے, کیا ہمیں جو ریزلٹس ملیں گے اینڈوسکوپی کے وہ ٹھیک ہوں گے یا وہ ٹیمپرڈ ہوں گے. جیسے انہوں نے اپنے ریزلٹ ٹیمپر کروائے تھے جب ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو رہے تھے, اس کو میرا خیال ہے شوزہ بہت اچھا بیان کر لیتی ہیں مجھ سے. اوور ٹو یو. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ میں آج جو ٹیسٹ کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک اس کی ریڈنگ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ آج کے دن کا ہے, یہ آج کا دن ہے جس دن مریض نے آپ کو کمپلین کیا. میں مثال دیتا ہوں, مجھے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, اگر